بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولایتک یا علی یا علی یا علی علیہ السلام صلوات بآواز بلند پڑھیں اللہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مزاج کمبر طبیعت سلمان حیثیت بہلول شریعت بن کے دونوں ہاتھ بلند حیدری صلوات بآواز بلند پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا الحمدللہ ذی الشان العظیم والفضل العمیم والصلاة والسلام علی النبی الکریم والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی وسراج المضیء والکوکب الدری صاحب الوقار والدار السکینہ المدفون بأرض مدینہ العبد المعید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد صلی اللہ وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ العظم امام زماننا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت مثل الکعبہ چھلکتی ہوئی صلوات صلی اللہ لاکھ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس اللہ کی بلندی کا نام علی ہے سلام لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام ہو سولاخ انبیاء پر بالخصوص احمد مصطفیٰ پر جن کو اللہ نے مبعوث بے رسالت کیا تو شرط علی کی ولایت کو رکھا آج کی رات بھی اگر ذاکر نے منتیں کرنی ہے نا یا خطیب نے بولو تو پھر کدی بھی نہ بولو جی میرے خیال سے جتنے بندے ادھر بول رہے ہیں اس سے زیادہ تو نا بابر اعظم کے چھکے پہ بولتے ہیں اور خدا دا واسطہ جی تیرا رجب ہے رجب مناؤ آج خوش ہو ابو طالب خوش ہے بولو یار مالک آپ کو سلامت رکھے چلو ملوت میں ایک جملہ کو آج خوش ہو جاؤ آج کی رات بڑھیا کی جھونپڑی میں چلنے والے چراغ کی لو سے لے کر آسمان کے ستاروں کی چمک تک جو چیز بھی چمکتی ہے منکر علی کا کلیجہ جلاتی ہے اللہ اکبر بھائی سلامت مالک آپ یا علی یا علی یا علی کیوں خوش ہونا چاہیے کیوں اس وجہ سے آج وہ آ رہا ہے جو عقلوں میں نہیں آتا وہ کعبے میں آ رہا ہے جو کہہ رہا ہے یہ نہیں آ رہا ہے مالک آپ کو سلامت رکھے کیوں آج خوش ہو جاؤ وہ خوش ہو جاؤ آپ کو پتہ ہے اللہ نے علی کو کیوں بھیجا ہے اللہ کو پتہ تھا عمران خان کا دور آنا ہے مہنگائی ہونی ہے بندے بھوکے مرنے ہیں فرمایا اس بھوکے دور میں مہنگائی کے دور میں اگر ڈی این اے ٹیسٹ کی ضرورت ہوئی نا کوئی اور ٹیسٹ نہ کروانا نام علی لینا کیا بات ہے ڈی این اے ٹیسٹ اللہ نے فری بھیجا ہے مالک آپ کو سلام آپ تمام حضرات کو مولا کو چہردہ معصومین کو لا الہ الا اللہ کے گھر محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پر علی ولی اللہ کی آمد مبارک ہو جو کہہ رہے ہیں جڑے نہیں بول رہے تھوڑا مولا علی کوئی نہیں تو پھر آمد مرتضی مرحبا مرحبا میرے دونے ہاتھ کھڑے کرن گے اور نجف دے نال ماس ہون گے آمد مرتضی مرحبا مرحبا آمد مرتضی مرحبا مرحبا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی نعرہ حیدری مالک آپ کو
سلامت رکھے. چلو میں چھوڑتا ہوں, ابتدا چھوڑتا ہوں. علی ہے کون؟ علی ہے کون؟ ہزاروں سال کے سجدوں سے جو اللہ کو راضی نہ کر سکے وہ ابلیس ہے. جو ایک رات سو کر اللہ کی مرضیوں کا مالک ہو وہ حیدر ہے. اللہ اکبر. بھائی مالک آپ نے سلام. جو ایک رات سو کر اللہ کی مرضیاں خرید لی وہ حیدر. اور اللہ نے فرمایا یا علی نیند بیچے گا؟ اللہ نے فرمایا بیچے گا؟ علی نے فرمایا یا علی بیچنی تو نہیں تھی. علی نے فرمایا یا اللہ بیچنی تو نہیں تھی, اگر تو خریدتا ہے تو علی بیچ دیتا ہے. جو کرنا درمیان میں میں روکے, یہ میرے جشن کا نہیں ہے, آپ کی محبت میں جو تو خریدنا چاہتا ہے نا. اللہ نے فرمایا قیمت لگا. میں واجب سمجھتا ہوں یہ جملہ آپ کے لیے کہنا, اگر آپ پہلے جملے قیمت لگا. علی فرماتا ہے یا اللہ کوئی قیمت نہیں. بتا تو صحیح. فرمایا یہی قیمت ہے. دکھ لگے گا جو نہ بولے, یہی قیمت ہے. کیا؟ جو تیری مرضی وہ میری مرضی. جو تیری مرضی وہ اللہ نے فرمایا علی میں کسی کا بدلہ نہیں رکھتا. تو نے اپنی مرضیاں مجھے دے دی نا, میں بھی وعدہ کرتا ہوں تیری مرضی جنت خود بیچ یا بہنوں سے بچوا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تیری مرضی جنت خود بیچ یا بہلول سے بچوا. علی ہے کون یار؟ سمجھا ہی نہیں آپ نے علی کو. علی ہے کون جس کی تلوار تلوار نہیں بلکہ انصاف کا ترازو ہو, جو دشمنوں کو دیکھ کے چلے. پھر ایک جملہ کہتا ہوں, علی ہے کون جو اپنی ماں کے دودھ سے پہلے لعاب رسول کو شیر مادر سمجھ کر اپنی رگ رگ میں اڈیرے اسے حیدر کہتے ہیں. بولنا یار, بولنا جنہیں نہیں بولے پہ یار ایڈی میں جسے نہیں پڑھنا میں روک گیا. میں نہ روک گیا بھی جنہ اس موسم میں بھی چادراں گھٹ کے لئیاں نے پو وچ تھوڑا کی حال ہویا ہونا. خدا واسطے لا دیو یار, او کملی آلے دی چادر دا واسطہ لا چھوڑو او یار, تھوڑیاں ڈھلیاں کر چھوڑو یار. تسی علامہ اقبال بن کے بیٹھے ہو, ادھر محنت نال پڑھ رہے. مالک آؤ یا علی یا علی یا علی. بس مالک آپ کو سلامت رکھے. جو کون علی جو اپنی ماں کے دودھ سے پہلے لعاب رسول کو. میں کسی کے چبائے ہوئے الفاظ پڑھنے کا عادی نہیں ہوں, اپنی محنت پڑھتا ہوں, کبھی سی ڈی نہیں پڑھتا, کسی کا الفاظ نہیں پڑھتا. پہلے میں نے بتایا ہے اپنا سینہ پڑھتا ہوں. پہلے جملہ سنا ہے تو چپ رہو, اگر نہیں سنا تو پھر میرے نہیں بولنا, ابو طالب کے لیے بولنا ہے تو بول پڑھنا. کون علی جس کے بغیر نہ چار یار مکمل ہوں نہ پنجتن. اللہ اکبر. جشن تو میں بڑھ گیا نہ چار یار مکمل ہوں. میں نے جملہ پہلے بھی کہیں کہا ہے شاید کہ جو کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں, مجھے 13 رجب کو بھی کا اظہار نظر نہیں آیا. اگر بھی ہے تو تمہاری مسجدوں میں لائٹیں کیوں نہیں؟ اللہ اکبر. اگر بھی ہے تو تم میلاد کیوں نہیں مناتے؟ اگر بھی ہے تو تم نعرے کیوں نہیں لگاتے سرکار کی آمد؟ یہ وہ سرکار ہے جسے حضرت عمر نے کہا تھا بخل بخل لکا قد اصبحت مولائی و مولا کل مومن و مومنات. یہ وہ سرکار ہے, سنیو سن لو. جب غدیر میں نبی نے علی کو مولا کہا تھا, حضرت عمر نے خیمے میں جا کے کہا تھا علی مبارک ہو, آج کے بعد تو میں عمر کا بھی مولا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. مبارک ہو آج سے بعد تمہیں 13 رجب کی رات انسان کے گھر سے رحمان کے گھر. چلو جملہ تبدیل کرتا ہوں. 13 رجب کی رات اپنے ہی گھر سے اپنے ہی گھر. اپنے گھر سے اللہ کے گھر میں خرامہ خرامہ چلتی ہوئی ایسے آئی جیسے کوئی وارث اپنے وراثت کی طرف آتا ہے. اللہ اکبر. بی بی دروازے کی طرف آئی اور بی بی نے 2 جملے کہے. بی بی نے فرمایا میرے اللہ
تجھے سوا لاکھ انبیاء کا واسطہ. اچھا اتنے روک کے جملہ آخنا ہے. سیانے بندے کہتے ہیں نا دیواروں کو کان ہوتے ہیں, اس گال نو یاد رکھنا. میرے اللہ تجھے سوا لاکھ انبیاء کا واسطہ, انبیاء پر نازل ہونے والے صحیفوں کا واسطہ. اگلا جملہ میرے خیال نال میں عربی چاکا تے پھر جنہاں میں منت کیتی ہے کملی والے دی انہاں نے پھر ہو سکتا ہے چادر اتر جان. آگے فرمایا اللہ ہوا آن کر لا پیٹی چادر میں آخر پھر اور پیٹی کر رہے اللہ ہوا بحق حاصل مولود اللہ زی فی بطننا. میرے اللہ تجھے سوا لاکھ انبیاء کا واسطہ, انبیاء پر نازل ہونے والے صحیفوں کا واسطہ. آگے جملہ کیا فرمایا, میرے اللہ تجھے اس مولود کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے. یہ کہنے کی دیر تھی دیوار شک ہو گئی, بی بی اندر چلے گئے. اے شیعہ پاگل نہیں جو گولیاں بھی کھائے گالیاں بھی پھر بھی علی کو نہ چھوڑے, جو ماں کے شکم میں رہ کر اپنی ماں کی بھی مدد کرے اسے حیدر کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ حیدری جو ماں کی شکم میں بھی رہے. چلو جمعہ میں کہتا ہوں علی مدد نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا جی؟ ایک علی ہے, ایک علی اتنے وقت میں اتنے شیعوں کی مدد کر سکتا ہے. غیرت خواہ مرنا ہے, رسول کے متھے لگنا ہے, تو کسی کی محبت میں علی کو چھوڑ رہا ہے, اپنے لیے جہنم کا ایندھن اکٹھا کر رہا ہے. ایک علی ایک وقت میں مدد نہیں کر سکتا. مجھے بتا ابلیس کتنے ہیں؟ رہ گئے, پیچھے رہ گئے. جو میں کہہ گیا تم رہ گئے. ابلیس کتنے ہیں؟ ایک ہے. ایک ابلیس ایک وقت میں اتنے بندوں کو ورغلا سکتا ہے, علی مدد نہیں کر سکتا. علیحدہ بات ہے تجھے ابلیس پہ یقین ہے, مجھے حیدر پہ یقین ہے. اچھا دیوار شک ہوئی, بی بی اندر چلے گئے. میں نے پہلے بھی کہیں جملہ کہا ہے کہ ایک چھوٹی سی اینٹ سرکے نا دیوار سے تو چنگا بہادر بندہ ڈر کے پیچھے ہٹتا ہے. مجھے کسی کتاب میں بتاؤ میں آپ کی نوکری کے لیے تیار ہوں, بی بی ہٹی ہو. چلو سارے شامل ہو جانا با جماعت, بی بی ہٹی ہو یا بی بی کے قدموں میں لغزش آئی ہو. نہیں ہٹی, اس کی وجہ دو وجوہات ہیں. پہلی وجہ بی بی نے نہ ہٹ کے بتایا میں آئی نہیں بلائی گئی ہوں. پیچھے رہ جانے نا پھر تو میں آئی نہیں بلائی گئی ہوں. دوسری وجہ بی بی نے نہ ہٹ کے نہ ڈر کے نہ بھاگ کے وجہ خبردار میں قرار کی ماں ہوں, فرار کی ماں نہیں ہوں. اللہ اللہ میں قرار کی ماں ہوں. اچھا ایک اور جملہ تبدیل کر. بنت اسد کو بلا کر اللہ نے توحید بچائی, مریم کو نکال کر توحید بچائی. ہر جملہ وضاحت طلب ہے لیکن ٹائم نہیں ہے. کیسے؟ اگر عیسیٰ اللہ کے گھر میں آتے تو عیسائیوں کا دعویٰ پکا ہوتا کہ واقعاً اللہ کا بیٹا ہے, پر میں نکل. اگر علی ابو طالب کے گھر آتے, علی کو رب کہنے والے کہتے واقعاً رب ہے, اللہ نے اپنے گھر میں بلا کے بتا دیا جو پیدا ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر, مالک آپ کو سلامت رکھے. جس کعبے میں آئے ہیں نا علی, اس کعبے کے 5 نام ہیں. کتنے؟ 5. تاریخی بات کرنے لگا ہوں. کعبے کے 5 نام ہیں. کتنے ہیں؟ کعبہ جس کا مطلب ہے بلند جگہ, بیت اللہ اللہ کا گھر, بیت العتیق جو حزاب سے دور ہو. جملہ کہنے لگا روک کے. ایک نام ہے کعبے کا بیت الحرام. میری بات سر سے نہ گزرے, دل میں اترے, کچھ کہنا چاہتا ہوں. بیت الحرام کا ترجمہ کروں گا آپ کو پتہ چلے گا. بیت الحرام کا معنی ہے جہاں مشرک کا داخلہ ممنوع ہو. میں کہہ رہا ہوں جو سمجھ, جو ایک لمحے کے لیے مشرک کا اپنے گھر میں داخلہ برداشت نہیں کر سکتے, وہ اللہ 3 دن تک کافر کی ماں اور کافر کے بچے کو برداشت کیسے کرے گا؟ اگر ابو طالب کافر, مالک آپ کو سلام. اچھا شانی میں بھائی شجاعت, آپ تو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہو. مجھے بتائیں کوئی چھوٹا سا بچہ جب مسجد میں آئے, پہلی صف سے بابا کہتا نہیں اوے نکالو اس کو,
یہ کس کا ہے؟ کیوں کہا؟ اس کی طہارت پہ شک ہے، کہیں شی نہ کر دے، توجہ کرنا یار۔ اوے چھوٹے سے بچے کو مرلر کی مسجد میں طہارت پہ شک ہو، مسجد میں بابا نماز نہیں پڑھنے دیتا، اگر ابو طالب کافر تھے 3 دن اللہ نے نکالا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، 3 دن نکالا کیوں نہیں؟ توجہ کر رہے یا نہیں کر رہے؟ مالک آپ کو آپ کی کیا بات ہے؟ اور خبردار، کسی نے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا علی نے شراب پی تھی۔ ہاں، جب ہم شراب کے بارے بتانے پہ آ گئے نا، ہم بھی بتا دیں گے۔ جب تاریخ میں شراب حرام قرار دی گئی تو کس کس کے گھر سے شراب کے مٹکے برآمد ہوئے تھے؟ کس کس کے گھر سے شراب کے مٹکے برآمد ہوئے؟ یہ بات چھپی ہوئی نہیں، کتابوں میں چھپی ہوئی ہے جو میں کرنے لگا ہوں۔ دوسرے حاکم کے بیٹے نے شراب پی لی، اسے دربار میں لایا گیا۔ بیٹے نے کہا، جس کا نام تھا ابو شامہ، ساری بات میں نے نہیں کرنی، ضروری نہیں کہ میں جیل میں جاؤں پھر تھاری کھلتی ہے، میری تو ملاقات کرن کسے نہیں ہونا۔ ابو شامہ نے شراب پی لی، دربار میں لایا گیا۔ حاکم نے کہا اس پہ حد جاری کرو، کوڑے مارو۔ بیٹا تھا، دیکھ کے کہا بابا سزا ضرور دو، لیکن مجھے کوڑے وہ مارے جس نے شراب خود نہ پی ہو۔ رک جانا، 1 منٹ کے لیے رک جانا۔ بھرا دربار چپ ہو گیا۔ دوسرے حاکم نے کہا بلاؤ علی کو، علی کو بلاؤ، وہ اس پہ حد جاری کرے۔ اور تاریخ کیا کہتی ہے؟ جی بھرا دربار چپ تھا، علی کو بلایا گیا، اور تاریخ کہتی ہے علی بادشاہ نے کیا کیا؟ دایاں بازو حسن کو پکڑایا، لطف لینا ہے تھے، بایاں حسین خان کی لگتا ہے وہ بندہ مولا علی تو ڈاڈا ہی، تو پھر کیوں پکڑوائے؟ جو سکول ٹیچر کوئی بیٹھا ہے تو میری اس بات کی تائید کرے گا، جب وہ بچے کو سزا دینے لگے نا، جب سزا دینے لگے نا تو بچے کے دونوں بازو دوسرے سٹوڈنٹوں سے پکڑواتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ میں بتا، وہ بچے کو بازو پکڑواتے ہیں نا، جس نے مثلا مالٹے یا گنے چوری کی ہوں، سزا میں جو بازو پکڑتا ہے نا، جس کے پکڑے ہوں، وہ فوراً کہتا ہے استاد جی جس نے میرا پکڑا ہوا ہے نا چوری میں یہ بھی میرے ساتھ تھا۔ پتہ چلا مجرم کے ساتھ مل کے مجرم کو سزا نہیں دے سکتا۔ علی بادشاہ سے وہ ڈاٹا نہیں تھا، وہ زیادہ طاقتور نہیں تھا۔ دایاں بازو حسن کو پکڑوایا، بایاں حسین کو پکڑوایا، کوڑے خود مار کے بھرے دربار میں بتا دیا میں بھی پاک ہوں، میرے بچے بھی پاک ہیں۔ شراب رجس ہے، علی عنکم الرجس ہے۔ تجھے پتہ نہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے کس نے ڈالروں کی آفر کی، اور ٹی وی پہ تو بکے ہوئے لوگ آتے ہیں، ٹی وی پہ تو انپڑھ لوگ آتے ہیں، اور تجھے وہ روایت نہیں ملی؟ شرم نہیں آئی علی کے بارے بات کہتے ہوئے؟ جب علی بادشاہ نے، یہ بھی تو بات کتابوں سے ملتی ہے نا، علی نے فرمایا کسی نہر کا پانی ندی میں جائے، اس نہر میں شراب کا قطرہ ہو، وہ پانی ندی میں جائے، ندی کا پانی کسی فصل کو لگے، فصل جوان ہو، وہ فصل گھوڑا کھائے، علی اس گھوڑے پر سواری برداشت نہیں کرتا۔ علی اس پہ سواری برداشت نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ بھی بلایا گیا، تیسرے خلیفہ کے دور میں، ولید بن عتبہ جو کوفے کا گورنر تھا، اس نے فجر کی 3 رکعت نماز پڑھا دی۔ چپ ہو گئے، اترایا ہی ہے تو پھر بولے کیا انہیں؟ فجر دیا اترایا ہے نے، تسی آکھا مولزہ وزی پڑھی ہوئے تھے سال بتا ہے، اسی تے سورج نے اکھاں کڑی ہوندی تے نعرہ یا علی ہم تو تیرے ہیں، نماز پڑھنے والے اور بتیرے ہیں، ہمیں کیا پتا؟ جی اس نے
پڑھا دی. بعد میں وہ بھائی ولید گورنر تھا, گورنر کے سامنے کس کی جرت بولے. بعد میں ایک بندے نے ڈر کہا حضور آپ نے 3 پڑھا دی تھی, وہ شراب میں نشے میں. انہوں نے کہا تھوڑیاں نے تے اور پڑھاواں, تو جو کر رہے یا نہیں کر رہے. اور پھر جب تیسرے حکم کو پتہ چلا تو بلایا گیا, کہا اس پہ حد جاری کی جائے. اب پھر یہی ہوا, کہا بلاؤ علی کو. توجہ کرنا, اب اس میں بھی میں کوئی بات کرنے, آپ کا ٹائم نہیں ضائع کر رہا, کوئی بات کرنے جا رہا. کہا بلاؤ علی کو. اب حسنین کو نہ بازو پکڑوائے نہ خود کوڑے مارے. اب جناب عالیہ کے شوہر عبداللہ کو بلایا. بھائی بڑی تاریخی بات کر رہا ہوں. اب جناب عالیہ اپنی بڑی بیٹی جناب زینب کے شوہر جناب عبداللہ کو بلایا. فرمایا عبداللہ اس کو کوڑے مار. اللہ اکبر. کیوں؟ فرمایا ہر خاص و عام کو ہمارا بیٹا بھی نہ سمجھنا, ہر خاص و عام کو ہمارا دماد بھی نہ سمجھنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا تمہیں پتا ہے یہ شراب حرام کیوں ہے؟ کدی کسی دسے جی شراب حرام کیوں ہے؟ مالک جنت میں کہتا ہے شراب طہورا ملے گی, یہاں پہ کہتا ہے کہ حرام ہے. میں پہلے بھی دسے سی کہ میں نے اردو ساری ہوندی ہے, میں مٹھی مٹھی پڑھدا ہوں, فیصل آبادی اردو. صبح بھی ایک مثال دی تھی نا, میرا وہ بچہ کدھر گیا شاگرد وسیع, جس کی اردو صبح مجھے کہتا ہے جی مجھے قبلہ چھٹی دیں, میں نے ماجو کا گوا سوٹنا ہے. یعنی ہلکی ہلکی میں اردو پڑھتا ہوں. ویسے اردو میں اچھی بولے تو شراب کیوں حرام ہے؟ اللہ کہتا ہے جی میں نے جنت میں شراب طہورا بنائی ہے, میں اس کو حرام اس لیے قرار دے رہا ہوں, انہوں نے آپ کیوں بنائی ہے؟ پنجابی کی گل کراں, اللہ کہہ رہا ہے میں نے اسے اس لیے حرام قرار دیا ہے, انہا آپ کیوں بنائیے, انہا آپ کیوں بنائیے, اے بندوں کی بنائی ہوئی ہے نا شراب. پتہ چل گیا جب اللہ کو بندوں کا بنایا ہوا جام پسند نہیں تو امام کیسے پسند آ جائے گا؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. بندوں کا بنایا ہوا جب جام پسند نہیں. اوے تو علی کا مقابلہ, علی کا پورا خاندان پاک, میں نے روایتوں میں ثابت کر دیا علی خود پاک ہے, تو علی کا مقابلہ اس بندے سے کرتا ہے جس کے سگے بیٹے نے کہا تھا بابا کوڑے ضرور مارو, مارے وہ جس نے خود نہ پی ہو. تو کہتا ہے علی کو بڑھا دے, ہم تو نہیں بڑھاتے ہیں, ہمیں تو کتابوں سے باتیں ملتی ہیں. جب مسجد اہل سنت نے لکھا ہے, جب مسجد نبوی کی تعمیر کا وقت آیا, نبی نے ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنایا. فرمایا عمر تو ابو بکر کا بھائی ہے, ابو ذر تو مقداد کا بھائی ہے, سلمان تو کمبر کا بھائی ہے, فلاں تو فلاں کا بھائی ہے. ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنایا. لیکن کیا دیکھا, ایک کونے میں بیٹھ کے مٹی پہ بیٹھ کے علی بن ابی طالب رو رہے ہیں. جب نبی نے دیکھا قریب گئے, فرمایا لماذا یبکی کا یا علی ابن ابو طالب, اے ابو طالب کا پتر تو کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا نبی یا نبی اعظم رونا تو کیا کروں, ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنایا, میں کسی کا بھائی نہیں. تو اس وقت نبی نے تاریخی جملہ فرمایا علی تجھے بھی بھائی بناتا اگر ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا. اگر ان میں سے کوئی تو انت مثلی, تو مجھے جیسا, لہذا تو میرا بھائی ہے. اور کتاب کا نام زبدۃ التحقیق نکالو, چھری تمہاری شارت میری, تم کتاب نکالنے کی تو زحمت کرو. زبدۃ التحقیق اہل سنت شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب ہے. اس میں وہ لکھتا ہے کہ اہل سنت کے 4 بڑے امام ہیں, ان میں سے ایک ہے احمد ابن حنبل. وہ لکھتا ہے اہل سنت کے احمد نے اپنے باپ حنبل سے کہا بابا مجھے 20 بڑے صحابہ کے نام لکھواؤ, 20 بڑے صحابہ کے. جب 18 کے لکھوا دیے نا, احمد نے کاغذ قلم رکھ دیا, دیکھ کے کہتا بابا بس ہو گئی, علی سے دشمنی کی حد نہیں ہوتی. 18 صحابہ کے نام آ گئے, ابھی تک علی کی باری نہیں آئی. حنبل کہتا بیٹا تمیز سے کام لے,
تو نے صحابہ پوچھے ہیں، علی نہیں پوچھا۔ علی صحابی نہیں ہے، یا علی نفس رسول ہے۔ اور یار کہاں سے گوہر ملیں گے آپ کو جو فراست جعفری کلیجے کی طاقت سے آپ کو دے رہا ہے؟ حسنین کی بڑی شان ہے لیکن علی سے کم ہے، جس کی برابری بطول زیادہ نہیں کر سکتے، فضول زیادہ کیسے کریں؟ فراست جعفری خود بول، خود پڑھ، خود سن، کہ وہ خطیب بھی میں، مجمع بھی میں، بانی بھی میں، کاش کوئی اور پڑھتا اس جملے کو میں سنتا، میں داد چلو میں اپنے آپ کو دیتا ہوں واہ 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 واہ۔ علی صحابی نہیں ہے، کیوں؟ صحابی نبی کو بھیٹی دے سکتا ہے، نبی کی لے نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ کوثر میں سارے، مجھے 20-25 منٹ ہو گئے، میں سارے اہل سنت کے حوالے دے رہا ہوں۔ کوثر نیازی مرحوم کون ہے؟ شیعہ ہے، اہل سنت ہے۔ وہ جب بھی علی کا نام آتا تو کرم اللہ واجو لکھتا، صحابہ کا نام آتا تو رضی اللہ لکھتا۔ کسی نے اعتراض کیا یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے لکھتا ہوں کائنات میں واحد علی ہے جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ کائنات میں واحد علی ہے جس کا یاد تھا پتہ ہے نا، کیڑیاں، سورہ نمل کیڑیوں والی صورت قرآن میں ہے نا، سورہ نمل، بولو تو صحیح۔ رجب علی علامہ اقبال بڑے بیٹھے ہیں، ہاتھ کو بول یار، میں چھت نہ لگتا پیا تے وہ اینج کر کے بیٹھے سے بعد اس میں گلی چاک نے چنگا پڑھیا جی ایتھے داد دیتے پیسے لگ دے جی، تو جو کر رہے یا نہیں کر رہے؟ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ کون سی بات ہو رہی تھی؟ کوثر نیازی مرحوم کی۔ وہ جب بھی علی کا نام آتا کرم اللہ واجو لکھتے۔ ہاں سورہ نمل کی بات ہو رہی تھی، نمل کیڑیوں والی سورت قرآن میں موجود ہے، تو انہی کیڑیوں کے بارے ہے کہ جب سلمان کا لشکر آیا نا، آیت ہے میں نہیں پڑھوں گا ٹائم نہیں ہے، تو کیڑیوں نے کہا کہ ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کھڈوں میں، پھر میں گل کرنی ہے تسی ناراض اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن جب علی آئے نا، کیڑیوں کی سردار نے کہا کہ اپنے اپنے بلوں سے نکلو۔ ہر جملہ میں چھت نہ لگ کے آکھاں پھر تسی بولنا ہوتا ہے، گل بڑی وڈی کیتی ہے کیتی میں آرام نہ لیا۔ شاہ صاحب جب سلمان آئے تو کہا کہ اپنے اپنی کھڈوں میں جاؤ، جب علی آئے تو کہا نکلو۔ اب یہ انگریز ہے جس نے دی آنٹ کتاب لکھی ہے، ٹھیک ہے نا جی، چونٹی پہ، تو اس نے کہا ہے کہ عجیب بات نہیں، اس نے کہا کہ پھر میں نے تاریخ سے نکالا ہے، پھر مجھے پتا چلا ہے کہ کیڑیاں اس وجہ سے، ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلند، بسم اللہ قبلہ تشریف لے۔ پھر بھی ایک صلوات پڑھیں بابا زبان۔ چلو میں زحمت تمام کرتا ہوں۔ ہم نے دین لینا نبی سے، چھوڑ دی وہ بات، دین لینا نبی سے۔ قبلہ تشریف لائے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، سید ہیں، باعمل شخصیت ہیں جی، دعا کریں ایسے عالم ہمیں ملتے رہیں جی، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمیں ان سے سب کچھ سیکھنا چاہیے۔ اب وہ میرے ویسے بھی عالم باپ ہوتا ہے تو عمر میں بھی میرے باپ کی جگہ ہے، میں ان کو زیادہ دیر یہاں بٹھاؤں، یہ میرے لیے جسارت ہے، مہمان بھی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ قبلہ اجازت ہے 10 منٹ مالک آپ کو سنیں۔ نبی کے بعد چلو ایک بات اہل سنت جو تشریف فرمائے تھوڑی دیر کے لیے گھر جا کے سمجھ، ہم نے دین لینا ہے نبی سے، نبی کے پاس ہم نہیں نا نبی کے پاس۔ نبی کے بعد 3 طبقے تھے، اصحاب کے، ازواج کے، اہل بیت کے۔ دین ملے گا یا صحاب سے، یا ازواج سے، یا اہل بیت سے۔ ازواج کے لیے حکم ہے
خبردار تم گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی، گھروں میں رہنا۔ اب وہ دین کی باتیں بتائیں گی جو گھر میں ہوئی ہیں، باہر والی نہیں بتا سکتی۔ اصحاب کے لیے کیا حکم ہے؟ جلدی جلدی بات کرنی ہے، ضائع نہیں کرنی۔ اصحاب کے لیے کیا حکم ہے؟ خبردار نبی کے برتنوں کو اوپر بھی نظر نہیں ڈال سکتے۔ اب اصحاب وہ بات بتائیں گے جو گھر کے باہر ہوئی ہے، اندر والی بات نہیں بتا سکتے۔ اب پتا چلا کامل دین نہ ازواج سے مل سکتا ہے، نہ اصحاب سے مل سکتا ہے، جانا پڑے گا اس کے پاس۔ نبی گھر میں تو یہ گود میں، نبی بازار میں تو یہ کندھوں پہ، نبی مسجد میں تو یہ پشت پہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اب بھائی اصحاب کا بڑا مقام ہے، اصحابہ کی عزت ہے، اطاعت نہیں ہے۔ بات بڑی کر گئے ہوں شاید۔ صحابہ کی عزت ہے، اطاعت نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں، مجھے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا پڑھتے ہوئے۔ اب جو ابھی قبلہ صاحب کے پیچھے 2-4 بندے تشریف لائے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ پہلے 20 منٹ پہلے میں نے کیا پڑھا ہے۔ تو بتائیں وہ دین کا عمل دے سکتا ہے جو ساری زندگی پہلے بتوں کو پوچھتا رہا؟ پتا چلا اسے دین نہیں مل سکتا ہے۔ تو دین کہاں سے ملے گا؟ اس سے ملے گا، توجہ کرنا، اب آگے اپنے مقصد، اس سے ملے گا۔ کس سے؟ کہ جب علی نے آنکھ کھولی تو نبی کی گود تھی، نبی نے آنکھ بند کی تو علی کی گود تھی۔ اللہ، جانا پڑے گا علی کے پاس۔ علی کعبے میں آئے، نبی اپنا در لینے کے لیے کعبے کے در پہ آئے۔ ایک جملہ پڑھنا ہے، نبی نے علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، ہاتھوں پہ اٹھا کے فرمایا، لوری سنائی ہے، فرمایا یا علی راسو کا راسی، عینو کا عینی، روح کا روحی، جسم کا جسمی۔ یا علی، جملہ کہوں، یا علی تیری آنکھ میری آنکھ، تیرا سر میرا سر، تیرے ہاتھ میرے ہاتھ، تو میں تو۔ اللہ اکبر، جو بیداد تو میں تو۔ جب یہ جملے کا ہے نا، آواز قدرت جبریل جلدی جا کے کہتے ہیں یہ کیا ہوا؟ پلاٹ میرا، مستری میرے، مزدور میرے، خرچہ سارا میرا، علی سارا تیرا۔ دیکھ تو تھی، آنکھیں عین اللہ نہیں، پیچھے رہ جاتا ہے، چہرہ واجہ اللہ نہیں۔ اور نبی نے گھٹی میں اپنا لعاب دیا، اور علی بادشاہ سے پوچھا گیا یا علی کیا وجہ ہے؟ آج تک کسی نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا، آپ نے کیسے کر لیا؟ فرمایا لعاب رسول کا اثر ہے۔ اللہ اکبر، لعاب رسول کا اثر ہے، اور یہی وجہ ہے نبی اعظم نے فرمایا کائنات میں کوئی ایسا بندہ نہیں جس کی کوئی حسرت نہ ہو۔ علی بادشاہ نے فرمایا کہ کائنات میں کوئی ایسا بندہ نہیں جس کی کوئی حسرت نہ ہو۔ ایک بندے نے کہا جی میری کوئی حسرت نہیں۔ علی نے فرمایا یہ تیرا حسرت کا نہ ہونا بھی ایک حسرت ہے۔ حسرت کا نہ ہونا بھی ایک حسرت ہے۔ علی بادشاہ سے پوچھا گیا یا علی آپ نے تو دنیا کو طلاقیں دے دی ہیں، آپ کی بھی کوئی حسرت ہے؟ علی نے فرمایا میری ایک نہیں 2 حسرتیں ہیں، 2 ہیں۔ پوچھا گیا کون کون سی؟ فرمایا پہلی حسرت جتنا علم تھا اتنا کسی نے پوچھا نہیں۔ مجھے دکھ ہوتا ہے اس وقت کہ باب العلم کے ماننے والے ہم ہیں، ہمارے بچے کو قرآن نہ آتا ہو۔ مجھے دکھ ہوتا ہے اس وقت، بابا دوسرے مذہبوں میں حفظ قرآن موجود ہے، ہمارے پاس بھی ہیں لیکن کم ہے، معذرت کے ساتھ۔ علم کا جھنڈا ہمارے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ علی کا ایک درد تھا جسے ہم سمجھتے نہیں، وہ کون سا تھا؟ علی کنویں کے ساتھ باتیں کرتے تھے، کھوہ کے ساتھ، اور روتے تھے۔ کیا جملہ کہتے تھے؟ میری بات سننے والا کوئی نہیں۔ علی کا درد کون سا ہے؟ اس درد کو سمجھے۔ علی کا درد ہے اس کے ماننے والا جیل ہو۔ جی علی کے ماننے والے کو کم کم سوچنا چاہیے، یہ مت دھوکے میں رہنا کہ تو علی کو دھوکہ دے کے جنت میں چلا جائے گا، نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ 2 جملے میں نے کہنے اور زحمت تمام کرنی ہے۔ قبلہ موجود ہے، یہ جسارت کر رہا ہوں زیادہ۔ وہ کتنا مشہور واقعہ ہے کہ میسم کی کھجوریں علی بیچ رہے تھے، علی بیچ رہے تھے نا۔ ایک بندہ آیا، علی سادہ انسان ہے، میں علی کو دا لگاتا ہوں، کھوٹے سکے دیے۔ علی جانتے تھے لیکن اس کی آبرو کی حفاظت کے لیے نہ بولے، کھوٹے سکے جیلی پیسے رکھ لیے، اس کو کھجوریں اصلی دی، لیکن اس نے گھر جا کے کھولی تو نکلی۔ قبلہ کیڑے والی قبلہ موجود ہے،
قید کریں گے، وہ کیڑے یعنی گھٹیا قسم کی ناقابل استعمال کھجوریں، واپس شاپر لے کے آیا، یا علی کھجوریں دیکھو، جملہ کہنا ہے، علی نے فرمایا سکے دیکھ، واہ ماشاءاللہ واہ، بھی بات سنا، سکے دیکھ، کھوٹے سکے دے کر اصلی کھجوریں لینا اگر علی سے توقع نہیں نا تو کھوٹی محبت سے جنت کی بھی علی سے توقع نہ رکھنا۔ واہ جی واہ، کیا بات، علی کے ماننے والا جنت ضرور جائے گا، ضرور جائے گا، لیکن کمال یہ ہے کہ عزت کے ساتھ جا، جی بیزتا ہو کے نہ جا۔ تیری وجہ سے بابا بچہ غلطی کرے تو سیانے بندے بچے کو کچھ نہیں کہتے، سیدھے اس کے گھر جاتے ہیں، اور تیرا کردار ایسا ہو کہ تجھے دیکھ کے پتہ چلے یہ علی کا شیعہ ہے۔ میں نے پہلے جملہ کہا ہے، سورج کی 17 آنکھیں نکلی ہوتی ہیں، تو انگڑائی لے کے اوہ یا علی ہم تو تیرے ہیں، نماز پڑھنے والے اور بتیرے ہیں۔ تو جو کر رہے یا نہیں کر رہے، یہ اللہ نے ہمیں میلاد منانے کے شہادتیں منانے کے موقع اس لیے دیے ہیں، ہم ان ہستیوں کو یاد کریں جن کے آنے کی وجہ سے ہمیں ہدایت ملی ہے۔ جس کعبے میں آئے ہیں، آخری جملہ اور زحمت تمام، جس کعبے میں آئے ہیں اس کعبے میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ طاہر القادری صاحب نے کہا میں بچہ تھا، جوان ہو گیا، میں طالب علم تھا، ڈاکٹر بن گیا، میں عالم تھا، پروفیسر بن گیا، مجھے سمجھ نہیں آئی علی کعبے میں کیوں آئے۔ کہتا پھر مجھے پتہ چلا علی کعبے میں اس لیے آئے ہیں، علی کی شادی ہونی ہے زہرا سے، تو نبی کا داماد وہ بن سکتا ہے جو کم از کم کعبے میں آیا ہو۔ اللہ اکبر، توجہ کرنا، طاہر القادری صاحب تم خود مان گئے نا، نبی کا داماد وہ ہو سکتا ہے جو کعبے میں آیا ہو، یا کعبہ ایک مان یا قبلے 4 مان۔ اللہ اکبر، اور سمتیں کتنی سمتیں ہیں؟ 4 ہیں، میں تو نہیں بنائی، پاسے کتنے نے بولو تو صحیح، 4 ہیں نا، 3 طرف رخ کرو تو عبادت حرام ہے، ایک طرف کرو تو عبادت قبول ہے۔ اللہ نے بتا دیا جو کعبے کا منکر ہے اس کی عبادت حرام ہے، جو علی کا منکر ہے اس کی ولادت حرام ہے۔ ایویں نہ لڑا کرو کہ فلاں بندہ جو ہے نا، فلاں بندہ وہ علی ولی اللہ کیوں نہیں کرتا، علی سے محبت کیوں نہیں کرتا۔ دیہات میں جاؤ نا، بوڑھے بابے نے سیکنڈ ٹائم نا ایک بڑا برتن دودھ کا دیا، بھینس کو چوکے نہ لا کے دودھ پیش کیا، مائی جی دودھ رکھ لو، میں نے دیکھا آنکھوں سے 3 چھوٹے چھوٹے بانڈے، ایک میں دودھ ڈالا، ایک میں ڈالا، ایک میں 3 میں ڈال کے پورا کیا۔ میں نے کہا مائی جی بڑا برتن پڑا ہے، سارا دودھ اکیلے میں ڈال دیتی، تینوں میں ڈالنے کی زحمت کیوں کی؟ انہوں نے کہا مولانا ضرور ہے لیکن چھوٹا ہے، تجھے نہیں پتا یہ بڑا ضرور ہے لیکن نجس ہے، یہ نجس برتن جو ہے پاک دودھ کو پلید کر دے گا۔ مجھے پتا چل گیا نجس بھانڈے میں اماں دودھ نہیں ڈالتی، گندے ظرف میں اللہ حیدر کیسے ڈالے۔ واہ ماشاءاللہ، واہ جی واہ، واہ ماشاءاللہ واہ، کیا بات ہے۔